بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 3 دن کے بعد میں سیشن ریکارڈ کر رہی ہوں اور اس کی وجہ سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گی. 3 دن پہلے میرے ایک بہت عزیز دوست اور بہت اچھے کولیگ کی وفات ہوئی ہے. میرے ساتھ وہ ایک ملک کے ایک مشہور ہاسپٹل میں کام کرتے تھے اور بہت قابل ڈاکٹر تھے، باہر کے ملک سے پڑھے ہوئے تھے، بڑے اچھے خاندان سے ان کا تعلق تھا اور انتہائی خوبصورت پرسنالٹی تھی ان کی. یعنی اس طرح کے وہ کولیگ تھے میرے کہ مطلب ہم ان کو منہ پہ کہتے تھے آپ بہت پیاری ہیں، آپ بہت ہینڈسم ہیں، آپ اپنا خیال رکھا کریں. مطلب دل سے ایک وہ نہیں ہوتا جو آپ دل سے ایک نکلتا ہے، ماشاء اللہ کتنی خوبصورت پرسنالٹی ہے. اور مریضوں کی دعائیں ان کے لیے، کیونکہ بہترین ڈاکٹر تھے. اور پھر ان کی اچھی بہت پیاری فیملی تھی، بہت خوبصورت گھر انہوں نے بنایا تھا جہاں وہ رہتے تھے. بڑے شوقین، ہر خوبصورت چیز کا انہیں شوق تھا. اچھا میوزک، اچھی کتابیں، اچھی جگہوں پہ جانا، اچھی سیر کرنا، اچھا کھانا پینا، خوش رہنا. تو کچھ عرصے پہلے انہوں نے مطلب وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوئے تھے. ہم سب کو پتہ تھا، اٹ واز ناٹ اے سیکرٹ. انہوں نے جو ان کے دوست تھے وہاں پہ ورک پلیس میں، انہوں نے ان سے شیئر کیا ہوا تھا کہ میں ڈپریشن مجھے ہو گیا ہے اور مجھے اس کا علاج کرانا ہے. سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے تھے، ہم نے اپنے جاننے والے سائیکیٹرسٹ ان کو بتائے تھے. یعنی اٹ واز ناٹ اے سیکرٹ کہ وہ انہوں نے چھپا کے رکھا یا کیا. سب کو ہمیں پتہ تھا کہ یہ اس چیز کے مریض ہیں. اکثر چائے کی ٹیبل پہ، کافی کے کپ پہ یہ ڈسکشن ہوتی تھی ان کے ساتھ. لیکن 3 دن پہلے ہمیں خبر ملی کہ ان کی وفات ہوئی ہے. اور چونکہ خبر اب اخبار میں آئی ہے یا سوشل میڈیا پہ بھی آ گئی ہے، تو میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ انہوں نے خودکشی کی تھی. اور یہ کہتے ہوئے بھی مطلب مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، مجھے خود بہت مشکل لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جب میں نے ان کی موت کی خبر جب سنی تو میرے دل سے سب سے پہلی میں، یا اللہ پلیز انہوں نے ایسے کوئی کام نہ کر لیا ہو، اللہ میاں پلیز لیٹ اٹ بی اے نیچرل ڈیتھ. میرے دل سے ایک آواز نکلی. جسٹ وہ ویسے بھی بڑے کمزور ہو گئے تھے اور بڑے ان کو ایشوز تھے اور انہوں نے تو اسٹینٹ بھی لگائی ہوئی تھی. یعنی میں چند گھنٹے تو اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتی رہی، کسی سے پوچھنے سے بھی پہلے. میری یہ ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کسی سے یہ پوچھوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کیا انہوں نے. لیکن پھر بات جو ہے تو وہ کچھ دوستوں کے گروپس میں اور کچھ سوشل میڈیا پہ اور فائنلی پھر اخبار میں بھی، ٹی وی پہ اور اخباروں میں یہ بات لیک ہوئی کہ ایسی بات ہوئی ہے. تو جو میرے بہت قریبی دوست ہیں، بہت جو پیارے میرے کولیگز ہیں اسی ہاسپٹل کے، میں وہاں کام نہیں کرتی اب، لیکن بہت اچھے دوست ہیں، بڑی زبردست میری یادیں ہیں وہاں سے وابستہ. ان لوگوں نے بھی بہت دفعہ پوچھا، کسی نے پرائیویٹ میسج میں پوچھا، کسی نے اوپن ہمارے گروپ میں پوچھا کہ آپ ڈاکٹر افشاں اس کے بارے میں ایسا کیا ہے یا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. لیکن ان کے توسط سے میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، تو میں ان کے توسط سے آپ سے یہ بات کر رہی ہوں. اور میں نے سب سے پہلے تو دیکھیں، ہر ایک چیز جو ہے یعنی فلسفی میں بھی یا دین میں، قرآن کو سمجھنے میں ہم 3 اصول استعمال کرتے ہیں اور یہ 3 اصول مجھے بہت ہیلپ فل لگتے ہیں. مطلب یہ بنائے ہوئے تو کسی بہت ہی بڑے تھنکر کے ہوں گے، لیکن شاہ ولی اللہ نے ہمیں یہ پڑھایا ہے اپنی ارلی کتابوں میں کہ کوئی بھی فینومینن سمجھنے کے لیے آپ اس کے اوپر 3 ٹیسٹ لگاتے ہیں. آپ اس کو 3 اینگل سے دیکھتے ہیں اس فینومینن کو، اور دنیا کے میجورٹی فینومینا جو ہیں وہ ان 3 باتوں سے آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. پہلا جو ہے، پہلا کرائیٹیریا یا پہلا کرائیٹیرین جو آپ اپلائی کرتے ہیں وہ ہے تعریف. یعنی اس چیز کو پہچاننا، آپ اس کی پہچان کیسے کرتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن، ان ادر ورڈز انگلش میں جیسے ہم کہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. دوسرا ٹیسٹ جو آپ اپلائی کرتے ہیں اسے عربی میں تو ہم علت کہتے ہیں، اور علت کو انگلش میں آپ ایسے سمجھیں جیسے ایٹیولوجی.
یا ریزننگ یا جو کون سی وہ لاجیکل ڈیڈکشن ہے جس کے ذریعے آپ اس چیز پہ پہنچ جاتے ہیں، دا فیکٹرز دیٹ لیڈ ٹو دیٹ فینومینن، وہ اس کی علت ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ثمر جو ہے فروٹ کو کہتے ہیں، تو انگلش میں آپ ثمرہ جو ہے اسے رزلٹ کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ تین چیزیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں کسی فینومینن پہ تو امید کی جاتی ہے کہ وہ خاصی حد تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب سوئسائڈ کی تعریف میں کیا کروں؟ سوئسائڈ سمپلی دنیا کی ہر زبان میں اور ہر کلچر میں اور ہر مذہب میں جو ہے سوئسائڈ کا مطلب ہے اپنی جان لینا، اپنے آپ کو ایسا گریویس نقصان پہنچانا کہ انسان جو ہے وہ زندہ نہ بچے اور وہ مر جائے. کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارے میڈیکل میں اسسٹڈ سوئسائڈ جو ہے یا یوتھنیزیا جو ہے اس کا بہت استعمال ہے کہ جب مرض اس حد تک بڑھ جائے کہ اس کی کوئی امید نہ ہو تو بعض مریض اور دنیا کے بعض خطوں میں مریضوں کو یہ حق ہے کہ وہ ڈاکٹر کو کہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی دوائی دے دیں یا کوئی ایسا زہر دے دیں جس سے ہمارا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ بچنے کی ہماری امید نہیں ہے اور ہم اتنے درد کے ساتھ اور اتنی انڈگنیٹی میں زندہ نہیں رہنا چاہتے. تو وہ ایک الیکٹیو موت ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ بھی اسسٹڈ سوئسائڈ کے زمرے میں آتی ہے. پھر کاز جو ہے اس کا جو سب سے کامن کاز ہے، جو یعنی میں کہتی ہوں کہ بیفور کرائسٹ کی تحریریں اگر آپ دیکھیں، بیفور کرائسٹ کے آپ اس کے ڈسکرپشنز دیکھیں تو کاز میں جو ہے سب سے زیادہ جو ایک کاز ہے، مجھے بہت حیرت ہوئی تھی یہ پڑھ کے کہ پہلا کاز تو ہے ڈپریشن، کہ جو بھی بندہ اپنی جان لینے کے در پہ ہو گیا ہے، جو اپنی زندگی سے تنگ ہے تو ظاہر ہے وہ ڈپریس ہوگا، وہ کسی غم میں مبتلا ہوگا. اردو میں جو ہے تو وہ مالی خولیا کی بیماری یا میلانکلی جسے کہتے ہیں یا یاسیت کہتے ہیں، یاس یا آس کرنا، کہ ایک کسی کمی کا افسوس کرنا اور کسی میری زندگی میں یہ کم ہے اور میں اسے کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو اردو میں پڑھیں، فارسی میں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، یہی الفاظ ہیں سارے. اور کامن لینگویج میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی وجہ بلکہ میجر ترین وجہ جو ہے اس کی وہ ڈپریشن ہے. پھر اس کا ثمرہ یا اس کا رزلٹ جو ہے سوئسائڈ کا، ظاہر ہے جس نے فیصلہ کیا ہے سوئسائڈ کرنے کا وہ تو موت ہے، انہوں نے تو مر جانا ہے. لیکن رزلٹ جو ہے ہم اوور آل اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں. جو ثمرہ ہم نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے اس فینومینن کا اثر اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. تو فینومینن کا اثر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس آدمی کے اوپر جو اثر ہے وہ تو موت ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. پھر جو اس کے قریب ترین لوگ ہیں، اس کے میں بھی والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے اور رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر کیا اثر ہوگا. سو آئی ول لیو دس ٹو یور امیجنیشن. مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اینڈ میں آپ کو ایک اس کا پھر ایشو بتاؤں گی کہ ثمرہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اس کا ڈسکرائب کرنا، کہ اس فیملی پہ کیا اثر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کمیونٹی ایٹ لارج پہ کیا اثر ہوتا ہے. جو بھی یہ سنتا ہے کہ انہوں نے ایسا کر لیا، آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا. پھر جو ہے یعنی کہ اوور آل جو ایک سوسائٹی ہے، کمیونٹی تو ان کی اپنی کمیونٹی ہے، مے بی جو ان کو جانتے ہیں، مے بی جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے یا جو ان کو دیکھتے رہتے تھے، جنہوں نے خودکشی کی، وہ ان کی کمیونٹی ہے. سوسائٹی ایٹ لارج پہ جو ہے اس کا ثمرہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ جس سوسائٹی میں آپ دیکھیں خودکشیوں کی شرح بڑھ جاتی ہے، اس میں اس کے ساتھ ہی بہت سی اور چیزوں کی شرح بڑھتی ہے. یعنی کہ ہم اس کو ایک ایز این انڈیکیٹر استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو انالیٹیکل مائنڈ کے ساتھ دیکھیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے کمیونٹیز پہ، تو اس کا جو سب سے خطرناک اثر ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹیز میں اگر کسی کمیونٹی میں ڈپریشن بڑھ گیا ہے تو آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کمیونٹی میں اب ڈپریشن خودکشی اگر بڑھ گئی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس میں ڈپریشن بڑھ گیا ہے، اس میں الکوہولزم بڑھ گیا ہے، لوگ نشہ آور ادویات کا استعمال کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اس کمیونٹی میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہوگی، اس کمیونٹی میں بچوں کو ابینڈن کرنے کی، ان کو گھروں سے نکالنے کی، اور بچوں کی اپنے پیرنٹس کو ابینڈن کرنے کی، اپنے بزرگوں کی عزت نہ کرنے کی اور انہیں گھر سے نکالنے کی اور ان کی خدمت نہ کرنے کی بہت اونچی شرح ہوگی، جن کمیونٹیز میں اور جن سوسائٹیز میں خودکشی بڑھ جاتی ہے.
تو سمرہ جو ہے اس کا، یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ ایکسٹریملی نیگیٹو سمرہ ہے اس کام کا. اور یہ میں ایک بنیاد اس لیے بلڈ کر رہی ہوں کہ جو سوال مجھ سے پوچھے گئے ہیں ان کا جواب میں آپ کو صرف کسی ایک اینگل سے نہیں دے سکتی. ماشاءاللہ جو بھی سن رہے ہیں یہ بات پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور انہیں یہ سمجھانا بہت مشکل ہے کہ کیونکہ اللہ میاں ناراض ہوتا ہے. بے شک اللہ میاں ناراض ہوتا ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے، لیکن اگر ہم نے کسی کو یہ بات سمجھانی ہو تو ہمیں بڑی لاجک کے ساتھ اور ریزن کے ساتھ یہ بات سمجھانی ہے. اچھا، اب میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں. میں نے آپ کے لیے ڈیفینیشن کر دیا، اس کا کاز کر دیا، اور اس کا رزلٹ بتا دیا میں نے آپ کو. کلچرل اور ہسٹورک ایسپیکٹس جو ہیں سوئسائڈ کے، دیکھیں حضرت آدم کے زمانے سے آپ لے لیں، مطلب کہ پرانے ترین ریلیجنز جو ہیں، اور دنیا میں اس وقت جو سب سے پرانا ریلیجن ہے وہ ہندوازم ہے. ہندوازم جو ہے یہ اہنسا، اس میں ایک کانسیپٹ ہے جس پہ یہ پورا ریلیجن بنا ہوا ہے. اہنسا کہتے ہیں اس کو. کا مطلب کہ نہیں، اور ہنسا جو ہے اس کا مطلب ہے ہارم یا نقصان پہنچانا. تو ہندو ریلیجن جو ہے وہ ٹوٹلی اس پہ بیسڈ ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، نو ہارم. ٹھیک ہے، تو اہنسا کی جو ضد ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہنسا ہے. اور ہنسا کی بدترین صورت جو ان کی کتابوں میں ہے، جو بھگوت گیتا ہے یا جو ان کی مہابھارت، ان کی کہانی ہے ایک پوری، اس کی بدترین صورت جو ہے وہ خودکشی ہے. ہندوؤں کے ریلیجن میں خودکشی جو ہے وہ بدترین گناہ ہے، کیونکہ یہ یعنی کہ جو ان کے بھی بھگوان جو ہیں ان کی طرف سے دیے ہوئے سب سے بڑا گفٹ جو ہے وچ از دا گفٹ آف لائف، یہ اس کو ضائع کرنا ہے. یعنی اس اہنسا تو یہ ہے کہ آپ نے چونٹی کو بھی نہیں مارنا. آپ نے مطلب اگر آپ بہت سی اہنسا از اے ویری ویری فیسنیٹنگ کانسیپٹ، اس میں اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن میں نے آپ کو ہندو ریلیجن میں بتایا. اور اگر ہندو ریلیجن میں کوئی خودکشی کر لے تو جو ان کے جو پجاری ہیں، جو ان کے مندروں میں ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی قیمت لیتے ہیں ان کے لیے، جو بھی وہاں پہ انہوں نے وہ اشلوک پڑھنے ہوتے ہیں اور جو ان کی اپنی دعائیں ہوتی ہیں. تو وہ غالب امکان یہی ہے کہ وہ نہیں کرتے، وہ اس کے لیے وہ دعائیں نہیں مانگتے اور اس کے لیے وہ چیزیں پوجا نہیں کرتے اس کے لیے. لیکن اگر فیملی بہت بڑی بڑی قیمتیں ان کو دے تو وہ پھر تب وہ کام کرتے ہیں. دوسرا جو ریلیجن ہے، اچھا ہندوازم میں جو سب سے پرانا جو اس کی برانچ ہے، جو ہندوازم کا سب سے پیرنٹ جو ہے وہ جینزم ہے. یہ جین لوگ ہوتے ہیں اور وہ اہنسا کے مطلب آپ سمجھیں کہ وہ اتنے اہنسا ہیں کہ پتہ نہیں وہ کھاتے کیسے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی. ان کے خیال میں سبزی کو کاٹنا بھی جو ہے وہ گناہ ہے. تو بڑا مشکل کانسیپٹ ہے ان لوگوں کا. انڈے نہیں کھاتے اور گوشت تو خیر بالکل ہی حرام ہے. تو جینزم سے یہ کانسیپٹ ان میں آیا ہے. دوسرا جو ان کا پھر ان میں سے ایک جو بڑی آف شوٹ نکلی ہے وہ بدھسٹ ہے. اور بدھسٹ مذہب میں کسی ایسے دکھ کے لیے جس کا کوئی علاج نہ ہو، جیسے مونکس جو ہوتے ہیں، یہ بدھسٹ مونکس جو اورنج رنگ کی وہ ساڑیاں سی پہن کے گنجے سر کر کے عبادت کرتے ہیں اور بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تبت میں ان کی اکیڈمیز ہیں، وہاں سے یہ فتویٰ ان کا آیا ہے کہ اگر کسی بہت بڑے ظلم کے خلاف انسان جو ہے اپنی جان دے دے تو وہ شہادت ہوتی ہے. لیکن وہ دکھ جو ہے وہ بالکل ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. وہ ایسا دکھ ہونا چاہیے جو پوری کمیونٹی کو، اور دکھا کا لفظ ہے ایکچولی DUKHAA لکھا ہوا ہے، کہ دکھا جو ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ وہ کسی طرح سے اس کا کوئی مداوع نہ ہو سکتا ہو. تو ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مونکس جو ہیں یہ گورنمنٹ کے آفیسز کے سامنے اور بادشاہوں کے سامنے یہ اپنے آپ کو جلاتے تھے، اپنے آپ کو آگ لگا لیتے تھے. سیلف ایمولیشن کہتے ہیں اس کو. اور یہ خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا، اس کو وہ شہادت کہتے ہیں. پھر آپ ان کے بعد آ جائیں جو شنٹو مذہب جو ہے، جو جاپان میں اور چائنا میں پریکٹس کیا جاتا ہے، اس میں بڑے کم ایک ایسے عقیدے کے لوگ ہیں، جیسے ان کے سیمورائے ہوتے تھے، جو اگر ڈس آنر ہو جائیں، جیسے کسی جنگ میں اگر ہار جائیں، تو وہ پھر اپنی جان دیتے تھے اور وہ اس کو آنر سمجھتے تھے. یعنی اس میں بھی جو سیمورائے ہیں وہ خود اپنے آپ کو نہیں مارتے تھے. ایسے لوگ ہیں وہاں پہ. خودکشی ابھی بھی بہت زیادہ ہے جاپان میں، ہائیسٹ شرح دنیا میں.
جو خود اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی جینا ہمارے لیے ایک ڈس آنر ہے اور ہمارا آنر خراب ہو گیا ہے۔ لیکن سیمورائی جو ہوتے تھے ان کا جو بیسٹ فرینڈ ہوتا تھا وہ ان کا سر قلم کرتا تھا، ان کا سر اڑاتا تھا، اس لیے کہ یہ ان کے لیے آنر ہوتا تھا کہ مجھ سے اتنی محبت یہ انسان کرتا ہے کہ یہ مجھے اس ڈس آنر میں جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ اس کو قتل کرتا تھا، اور یہ ان کے خودکشی کا ایک ایکویولنٹ تھا۔ یہ ان مذہبوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اینشنٹ گریس میں، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ افلاطون نے زہر پیا تھا اور وہ اس کو کورٹ کے آرڈر پہ دیا گیا تھا کہ آپ کو چونکہ آپ ہمارے درمیان اب زندگی نہیں گزار سکتے اور آپ کے فتوے جو ہیں وہ ہماری لائف سٹائل کے ساتھ نہیں ایگری کرتے، تو ہیملاک ایک زہر تھا جس کا پیالہ وہ دیتے تھے ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو، لیکن ہیملاک پینے کا حق جو تھا وہ صرف سینیٹرز کو تھا۔ اس زمانے میں جو سینیٹرز ہوتے تھے، آئی وش ہمارے ملک میں بھی ہوتا، لیکن وہ ہیملاک پی کے اپنی جان دے دیتے تھے۔ اسی طرح پائتھاگورس جو ہم تھیرم پڑھتے ہیں، فیثاغورس ایک مشہور میتھمیٹیشین تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ انسان کے پاس جتنی روحیں ہیں وہ ایک ہی روح ہے، تو اگر وہ اس روح کو ضائع کر دے گا تو دنیا اس کی سروس سے محروم رہ جائے گی۔ تو بیفور اینی ریلیجن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کلچر میں خودکشی جو ہے یہ انتہائی بری سمجھی جاتی تھی، بہت بری سمجھی جاتی تھی، اور اس کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس کا پھر اس کے بعد اب آپ آ جائیں ابراہیمک ریلیجنس پہ، جوڈیزم سب سے پہلا جو ہے ہمارا یہود کا جو مذہب ہے، تورا میں خودکشی حرام ہے، کیونکہ تورا میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تمہاری جان جو ہے یہ تمہیں جس نے دی ہے اس کا حق ہے اس پہ، اور اللہ کے بعد ظاہر ہے وہ تمہارے پیرنٹس ہیں، اور ان کو اتنا بڑا دکھ پہنچانا اور اس طرح اپنے آپ کو ختم کرنا اور اس کو ضائع کرنا اپنی زندگی کو، اور جو سروس تم اپنے دین کو اور اللہ کی اس کائنات کو، دنیا کو دے سکتے تھے، اس کو خود سے ہی روک دینا یہ حرام ہے۔ تو جو جوڈیسٹ جو ہیں، جوئش لوگ جو ہیں، وہ خودکشی کا جنازہ جب پڑھتے ہیں یا وہ اس کے رائٹس جب کرتے ہیں، فیونرل رائٹس جب کرتے ہیں، تو ایک تو وہ ان کی قبریں الگ بناتے ہیں، وہ فیملی سیمیٹری میں وہ قبریں نہیں بناتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ سیناگوگ میں یا جہاں پہ ان کو وہ جنازہ پڑھنا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ یہ بات لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جنہوں نے خودکشی کی ہے ان کا دماغ ٹھیک نہیں رہا تھا، اور بالکل آخری لمحے میں انہوں نے خودکشی جب یہ کر رہے تھے ان کے دماغی توازن خراب ہو گیا تھا، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں معاف کرے، کیونکہ کسی دیوانے کے کسی ایکشن پہ اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، ان کے مذہب میں بھی یہ ہے۔ تو یعنی کہ حرام ان کے لیے بھی ہے، اور انہوں نے بھی اس کے لیے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں اور فتوے بنائے ہوئے ہیں، لیکن دفناتے یہ ان کو الگ قبروں میں ہیں۔ کرسچینٹی پہ آ جائیں، کرسچینٹی بائبل میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ خودکشی حرام ہے، لیکن میڈیول جہاں پہ چرچ کا بہت زیادہ زور تھا، ہمیں پتہ ہے اچھی طرح کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے توبہ کرنے کا موقع گنوا دیا، تم نے آ کے اپنا جو پادری ہے یا پریسٹ ہے تم نے اس سے بات نہیں کی، تم نے کنفیشن نہیں کی، اس لیے تم بخشے نہیں جاؤ گے، اب تم ایٹرنل ہیل میں جلو گے۔ اور یہ جو تھے یہ ان مردوں کو دفناتے بھی نہیں تھے، یہ ان کو کہیں کوڑے کے ڈھیر پہ یا کوئی بدنام جگہ ہوتی تھی وہاں پھینک دیتے تھے جہاں پہ جانور انہیں کھا جاتے تھے۔ یہ چرچ میں بھی ان کے فیونرل رائٹس نہیں کرتے تھے ان مردوں کے۔ اب اسلام پہ آ جائیں، اسلام کی بات میں مختصراً کروں گی کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سنس ٹائم امیموریل خودکشی جو ہے انتہائی بری سمجھی جاتی ہے، اور انتہائی بری سے میرا مطلب یہ ہے کہ حرام کے برابر۔ اب حرام تو قرآن میں اس کا ایک حکم ہے سورہ نساء میں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو نہیں قتل کرو گے۔ اب یہ اس کا بہت بڑا مطلب ہے، اپنے نفس کو نہیں قتل کرو گے، یعنی اپنے پیاروں کو نہیں قتل کرو گے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں قتل کرو گے، اپنے آپ کو نہیں قتل کرو گے، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ حدیث میں 2 حدیثیں ہیں مشہور، ایک بخاری کی ہے اور ایک مسلم کی ہے۔ بخاری کی حدیث تو بڑی خوفناک ہے کہ اس شخص نے جس نے اپنا گلا گھونٹ لیا اور اپنے آپ کو مار لیا تو یہ قیامت تک اپنا گلا گھونٹتا رہے گا یہاں تک کہ یہ جہنم میں پہنچ جائے گا، اور پھر یہ ابد تک یہی کرتا رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زخمی کر کے اپنی جان خود ہی لے لی تو وہ قیامت تک یہی عمل دہراتا رہے گا یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جائے گا، اور وہاں پہ بھی وہ یہی کرتا رہے گا۔ ایک یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ مسلم میں یہ ہے
کہ ایک شخص جو زخمی ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ، چھوٹا سا ہاتھ اس کا زخمی ہوا، شاید کام نہیں کر رہا تھا اس کا ہاتھ، اور اس نے پورا ہاتھ کاٹ لیا اور اس میں سے اتنا خون نکلا کہ یہاں تک کہ وہ مر گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی عمل کرتا رہے گا اور یہ جو ہے اس نے اپنے اوپر جہنم لکھ لی ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. ایک بات. دوسری، مسلم میں روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا تھا. یہ بھی ثقہ روایت ہے. اٹ از مطلب کہ اٹ از ویل ریفرنسڈ صحابہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ابو ہریرہ سے حدیث روایت ہے، اور جنازہ پڑھانے کا انکار جو ہے یہ کئی صحابہ سے روایت ہے. ہاں، اس میں جو دوسرا پارٹ ہے جو ہم نہیں نریٹ کرتے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور انہوں نے دوسرے جو وہاں پہ. اچھا جی، تو امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اہل و عیال تھے اور اس کے جو صحابہ وہاں پر تھے ان کو نہیں منع کیا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں. دیکھیں، ایک بات ہے، یہ حدیث کے ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں. اب یہ میں نے چونکہ حدیث کا لیکچر نہیں ہے یہ، لیکن ایک وہ ہے جس کا کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ایک وہ ہے جس کو کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ایک وہ ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے